جائے، یعنی ان الفاظ سے توبہ کروا لی جائے کہ اگر آج تک مجھ سے کوئی بھی کلمہ کفر سرزد ہو گیا ہو تو میں اس سے توبہ کرتا ہوں، اس سے بیزار ہوں، اور پھر اس کو کلمہ طیبہ پڑھوا لیا جائے۔ ٹھیک ہے۔ یوں ہی جب لڑکی سے اجازت لینے کے لیے لڑکی کی طرف سے جو وکیل ہوتا ہے اس کو بھیجا جاتا ہے، وکیل کے ساتھ جو دو گواہ ہوتے ہیں ان کو بھیجا جاتا ہے، تو اجازت کے ساتھ ساتھ ان کو بھی اس بات کی ترغیب دی جائے کہ پہلے لڑکی سے انہی الفاظ سے توبہ کروا لی جائے، کلمہ طیبہ پڑھوا لیا جائے کہ خدا نہ خواستہ اگر کوئی کلمہ کفر سرزد ہوا ہوگا تو اس سے توبہ ہو جائے گی، رجوع ہو جائے گا، اور کلمہ پڑھنا اس اعتبار سے یوں فائدہ مند بھی رہے گا۔ ویسے بھی کلمہ تو پڑھایا جی جا جی سکتا بالکل، ہے، مگر اس کا جو ہے وہ طریقہ کار یہی ہونا چاہیے۔ زبانی جو سنتے ہیں بعض نکاح خواہ وہ طرز عمل، کیونکہ کئی دولوں کو ٹینشن ہوتی یعنی ہے بعض اوقات وہ یہ کہتے ہیں کہ سناؤ گے آپ کلمہ۔ پہلا کلمہ سنا دیں، دوسرا کلمہ سنا دیں، تیسرا کلمہ جی جی سنا دیں، تو ظاہر ہے اس کی تو وہاں پہ حاجت بھی نہیں ٹھیک ہے، ہے ٹھیک ہے۔ وہ مسلمان ہے۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہچکچاہٹ کی بنا پر بعض اوقات بیچارہ کلمہ طیبہ سنا نہیں پاتا، آتا ہوتا ہے جی جی وہ اس کے باوجود بھی نہیں سنا پاتا، تو کافی سارے لوگ موجود ہوتے ہیں، تو یہ طرز عمل تو ویسے ہی غلط ہے، ٹھیک یہ ہے طریقہ کار درست نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، وہ بہتر ہے کہ توبہ کروا لی جائے صحیح۔ اور خود الفاظ کی ادائیگی کر کے اس سے کلمہ طیبہ پڑھا لیا جائے، اس کا ترجمہ بھی کروا لیا جائے، تاکہ جو مسئلہ شرعی ہے کہ اگر کوئی کفر سرزد ہو گیا تھا تو اس سے بھی نجات مل جائے گی، اور جو دولہا ہے اس کو شرمندگی سے بھی وہ بچ جائے گا۔ انشاءاللہ عز و جل۔ جی ایک مزید کال سلسلے کا حصہ بناتے ہیں۔ جی میرا ایک دوست تھوڑے پیسے مانگ رہا ہے، تو اس کو مجھے بتانا نہیں ہے کہ میں اس کو صدقے میں سے دے رہا ہوں، کیونکہ وہ واپس دینے کی نیت رکھتا ہے۔ وہ اس نے مجھے ٹائم نہیں بتایا کب واپس دے گا، تو اگر میں سوچ رہا ہوں اس کو صدقہ دے دوں، اگر وہ نہ بھی واپس کرے تو وہ صدقے میں جائے گا، اگر وہ واپس کر دے گا تو میں صدقے میں ہی یوز۔ جی حضور، یہ بھی ایک یونیک سوال ہے۔ دیکھیں، سب سے پہلے تو ذہن میں یہ بات رکھیں کہ قرض اور صدقہ ان دونوں کو جمع ہم نہیں کر سکتے۔ اب یا تو یہ قرض دے دیں یا پھر صدقہ دے دیں۔ اگر یہ صدقہ دیتے ہیں تو اسے کہہ دیں کہ بھائی یہ میں نے آپ کی مدد کی ہے، یا میں آپ کو تحفتاً یہ رقم دے رہا ہوں، اب میں آپ سے واپس نہیں لوں گا، ٹھیک ہے اور نیت اس کی صدقہ کی ہے، انشاءاللہ اس کو ثواب مل جائے گا، ٹھیک۔ بشرطے کہ یہ صدقہ نفلی ہو۔ اگر یہ صدقہ واجبہ ہے تو پھر یہ دیکھنا پڑے گا آیا کہ وہ ان کا جو دوست ہے وہ زکوٰۃ کا مستحق ہے، یعنی صدقہ واجبہ کا مستحق ہے یا نہیں۔ اگر تو وہ صدقہ واجبہ کا مستحق ہے تو اسے پھر صدقہ یہ دے سکتے ہیں بغیر بتائے، اور یہ کہہ دیں کہ بھائی میں آپ سے واپس نہیں لوں گا۔ اس طرح ان کا یہ صدقہ ادا ہو جائے گا۔ زکوٰۃ ہے تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، کفارہ ہے تو کفارہ ادا ہو جائے گا، اور اگر صدقہ نفل ہے تو اس کا ثواب مل جائے گا۔ ٹھیک ہے اور دوسری صورت یہ ہے کہ یا پھر یہ ان کو قرض دے دیں، اور وہ مانگ بھی قرض رہے ہیں اور وہ چاہ بھی یہی رہے ہیں کہ بھئی مجھے قرض دے دیں، اس کے لیے یہ ایک مدت متعین کر لیں کہ میں فلاں تاریخ کو آپ سے لوں گا، یا آپ فلاں تاریخ تک مجھے دے دینا، قرض ان کو دے دیں، اور پھر اس کے بعد یہ نیت کر لیں کہ میں ان کو مہلت بھی دوں گا۔ اگر وہ اس ڈیٹ تک نہیں دے سکتے تو ان کو مہلت دے دیں، کہ قرض دینا تو بذات خود ایک نیکی ہے، جبکہ اچھی نیت ہے، اور اس کے بارے میں اگر بعد میں جا کے اس کو ضرورت پڑتی ہے وہ نہیں ادا کر پاتا تو اس کو مہلت دے دینے میں بھی عافیت ان کو ثواب ملے گا۔ بلکہ مہلت دینے میں اس شخص کو کہ جو محتاج ہے یا محتاج نہیں ہے لیکن ویسے ہی کو مہلت دے دیتے ہیں، اگر وہ وقت پر قرض نہ ادا کر سکے تو اس پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ثواب رکھا ہے۔ بلکہ حدیث مبارک ہے مسلم شریف کی، حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن کی تکلیفوں میں مجھے نجات دے دے، فرمایا کہ اس کو چاہیے کہ مفلس شخص کے جو محتاج ہے اسے یہ مہلت دے، اور اگر یہ معاف کر دے تو تب بھی اس کے لیے بہتر ہے، یعنی معاف کرنا بھی بعد میں جائز ہے۔ تو قرض دے دیں، قرض دینے کے بعد اگر اس کو معاف کر دیں گے تو انشاءاللہ عند اللہ اس پر بھی اجر پائیں گے۔ ٹھیک ہے حضور۔ سوال میسج میں یہ پوچھا گیا ہے کہ سجدہ تلاوت اور سجدہ شکر کیا ان کو بیٹھ کر کیا جا سکتا ہے؟
دیکھیے سجدہ تلاوت ہو یا سجدہ شکر ہو، دونوں کو ہی بیٹھ کر لیں گے، یہ ادا ہو جائے گا. لیکن افضل یہ ہے، جیسے سجدہ تلاوت کے لیے علماء نے لکھا ہے کہ مستحب یہ ہے کہ اگر 2 3 4 5 سجدے کرنے ہیں تو ہر سجدے کے لیے کھڑا ہو، نیت کرے سجدہ تلاوت کی، اور پھر اس کے بعد اللہ اکبر کہتا ہوا سجدے میں چلا جائے اور اس طرح سجدہ اپنا مکمل کر لے. تو مستحب یہی ہے کہ کھڑے ہو کر کرے، جتنے بھی سجدے کرنے ہر مرتبہ کھڑا ہو. لیکن اگر بیٹھ کر بھی کر لیں گے تو ان کو ثواب مل جائے گا. ٹھیک ہے حضور، ایک اور کال چلائیے گا. میرا مفتی صاحب سے سوال ہے کہ داڑھی کو خط کرواتے ہیں، اس کے بارے میں کیا حکم ہے، اور داڑھی میں خط کروانا کیسا ہے؟ خط کا حکم کیا ہے داڑھی کا؟ دیکھیں داڑھی کا خط کروانے کی تو شرعی طور پر اجازت ہے، مگر یہ خط کروانے کی جو اجازت ہے بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی داڑھی ذرا ٹھیک نہیں لگ رہی ہوتی، خوبصورت نہیں لگ رہی ہوتی، تو وہ داڑھی کو جو ہے وہ اس کی تراش خراش کر لیتے ہیں. اس کی اجازت نہیں ہے. ایک مشت داڑھی رکھنا ضروری ہے. اس کے بعد اب جو خط وغیرہ کیا جاتا ہے، جو ایک مجھ سے زائد داڑھی ہے اس کو بھی کاٹا جا سکتا ہے. یوں ہی رخسار کے اوپر جو بال داڑھی سے الگ تھلگ ہوتے ہیں ان کو بھی ہٹایا جا سکتا ہے. یوں ہی گلے کے اوپر بال آ جاتے ہیں ان کو بھی ہٹایا جا سکتا ہے، اور اسی کو خط کرنا کہتے ہیں. بعض لوگ جو ہے وہ داڑھی کو ہی کاٹنا شروع کر دیتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ خط ہے. اور بعض لوگ جو یہ کام کرنے والے ہیں، جو باربر ہے، جو نائی ہے، اس کے سپرد کر دیتے ہیں، حجام کے سپرد کر دیتے ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے ہم آپ کے سامنے بیٹھے ہیں، آپ جیسے کرنا چاہیں کر دیں، خط بنوانا ہے. اب اس کو نہیں پتا خط بنانا کیا ہوتا ہے، اب وہ داڑھی کی تراش خراش بھی کر دیتا ہے اور بعض اوقات وہ ایک مشت سے کم بھی کر دیتا ہے. اس کی شرعی طور پہ اجازت نہیں ہے، باقی داڑھی کا خط وغیرہ بنایا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے جی. سوال کرنے والے کہہ رہے ہیں کہ ہمارا سوال ضرور شامل کیا جائے. وہ یہ ہے کہ قرآن پاک کی آیت کو صرف سبق کے طور پر اگر یاد کیا ہے تو اس کا کیا حکم ہے؟ کیا اس کو بھی ہمیشہ یاد رکھنا ہوگا؟ اگرچہ یاد کرنے کی نیت نہ ہو لیکن وہ یاد ہو گئی تو کیا اب بھی یاد رکھنا ہوگا اس کو؟ دیکھیں اس کا مختصر سا جواب یہ ہے، چاہے سبق کے لیے اس کو یاد کیا جائے، ٹھیک ہے، چاہے اس کو بطور حفظ ویسے یاد کیا جائے. قرآن مجید فرقان حمید کی آیات طیبہ کو جب یاد کیا ہے تو اب اس کو چاہیے یہ کہ اس کو بار بار اس کو پڑھتا رہے. جیسے مثال کے طور پر کوئی آیت اس نے یاد کی ہے تو بہتر یہ ہے کہ ایک آیت یاد نہ کرے، اس کی جو ہے وہ 3 آیتیں اس کی یاد کر لے تاکہ نمازوں میں، اپنی نمازوں میں اس کی ادائیگی کرتا رہے، ان کو پڑھتا رہے. اس طرح سے وہ یاد بھی رہیں گی اور بھولیں گی بھی نہیں، چاہے سبق کے طور پہ ہو چاہے ویسے انہوں نے پڑھی ہوں. ٹھیک ہے، ماشاءاللہ بہت ہی پیارا طریقہ بتا دیا قرآن پاک کی آیات کو یاد رکھنے کا. ایک کال مزید سکرار آباد کے لیے سلسلے میں شامل کرتے ہیں. جی مفتی صاحب کے بارے میں یہ ہمارا سوال ہے کہ کوئی سمندر میں بحری جہاز کا سفر کر رہا ہے، اس دوران اگر وہ فوت ہو گیا تو اس کو کسی مقام پر جا کر سفر کرے گا یا اسی جگہ میں؟ جی حضور، بحری جہاز سے اب کہاں جائیں گے؟ دیکھیں بحری جہاز پر اگر کسی کا انتقال ہو گیا اور نظر یہ آتا ہے کہ کنارہ کوئی قریبی ہی ہے تو ایسی صورت میں تو وہاں تک پہنچا جائے گا اور وہاں جا کر اس کو زمین پر دفنائے. لیکن اگر کنارہ قریب نہ ہو، جیسے جو سمندر پر سفر کرتے ہیں ان کو کئی ماہ لگ جاتے ہیں، کئی دن لگ جاتے ہیں، اور ان کے لیے کنارے پر پہنچنا فوری طور پر ممکن نہیں ہوتا کہ وہ جناب جلدی سے جلدی جتنا بھی پہنچے 2 4 5 10 گھنٹے میں 1 دن میں پہنچ جائیں، تو وہ لمبا سفر کرتے ہیں. تو اب ایسی صورت کے اندر کہ جب کہ پتہ ہے کہ کنارہ قریب نہیں ہے اور کئی دن ہمیں لگ جائیں گے، تو ایسی صورت میں یہ اسے غسل دیں، کفن دیں اور پھر نماز جنازہ اس کی ادا کریں اور اس کے بعد یہ اسے سمندر کے سپرد کر دیں. یہی طریقہ کار فقہ کرام نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے. ٹھیک ہے حضور. یہ دفن سے ہی متعلق سوال ہے کہ اگر کسی کی میت جو ہے وہ تابوت کے اندر ہے اور اس کو دوائیاں لگائی گئی ہیں جب اس کو لے کر آئے کہیں سے بھی، تو اب وہ دوائیاں لگی ہوئی ہیں اور اس کی وجہ سے تعفن پھیل رہا ہے، کھولنے میں جو ہے وہ یہاں پر تو لکھا ہے کہ مرنے کا بھی اندیشہ ہے کسی جو باہر لوگ کھڑے ہیں، تو کیا اب اس کو بنا غسل دفن کر سکتے ہیں اور تابوت سمیت ہی دفن کر سکتے ہیں؟ دیکھیں تابوت سمیت تو اس کو دفن کر سکتے ہیں، لیکن اب یہاں پر معاملہ غسل کا ہے. جی. تو غسل کے لیے حکم تو یہی ہوتا ہے کہ جیسے بھی ممکن ہو سکے اسے غسل دیا جائے. تو اب مزید یہ ماجد بھائی سے بھی مشورہ کر لیں، آپ تشریف فرما ہے، یہ ضرور غور طلب ہوگا. بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے
کہ دیگر ممالک سے جب میت کو بھیجا جاتا ہے تو اس پر ایسے جو ہے وہ کیمیکلز وغیرہ لگا دیے جاتے ہیں، یا بعض اوقات ایسی صورت ہوتی ہے، کیمیکلز کا تو اتنا زیادہ پرابلم نہیں ہوتا، بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ اس کو بیماری ایسی شدید ہوتی ہے کہ ڈاکٹرز نے اس کو پلاسٹک کی تھیلی کے اندر بالکل لپیٹ دیا ہوتا ہے کہ اب اس کے اوپر پانی بہایا ہی نہیں جا سکتا، تو اس کے اوپر انشاءاللہ عز و جل مشاورت کر کے تو اس کا جواب دے دیا جائے گا انشاءاللہ، جیسے فائنل ہوگا تو عرض کر دیا جائے گا۔ ایک کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں جی۔ میرا نام غلام سرور اتاری ہے، میں بلوچستان سے عرض کر رہا ہوں۔ دارالفتہ اہل سنت میں میرا یہ سوال ہے کہ اگر امام صاحب قاعدہ اولیٰ سے اٹھ کر کھڑے ہو جائیں تو کوئی مقتدی لقمہ دے اور امام صاحب اس لقمے پر واپس آ جائیں تو اس نماز کا کیا حکم ہوگا؟ قاعدہ اولیٰ کے حوالے سے مسئلہ ہے۔ دیکھیں، نماز کے اندر جو کلام کرنا ہے اس کی ممانعت ہے، اور کلام کی اجازت اس جگہ پر دی گئی ہے جہاں پر نماز میں کوئی خرابی پیدا ہو رہی ہے، تو اب مقتدیوں کو، مؤذن کو، یا پیچھے جتنے بھی مقتدی ہیں ان میں سے کوئی بھی چاہے تو وہ لقمہ دے سکتا ہے۔ اب اس کو لقمہ دینے کی شرعی طور پر اجازت ہوتی ہے، مگر لقمہ دینے کے بھی محل ہوتے ہیں کہ کس جگہ پر لقمہ دیا جائے گا تو وہ لقمہ کہلائے گا، اور کس جگہ پر لقمہ دیا جائے گا تو وہ لقمہ نہیں، وہ کلام ہی کہلائے گا، جس کی وجہ سے نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ تو یہ والا جو مقام ہے کہ امام قاعدہ اولیٰ میں بیٹھنے کی بجائے کھڑا ہو گیا، اس میں یہ دیکھے کہ اگر تو امام بالکل سیدھا کھڑا ہو گیا یا وہ کھڑا ہونے کے قریب تھا، اب اگر کسی نے لقمہ دیا تو ایسی صورت میں شرعی حکم یہ ہے کہ امام اس شخص کا لقمہ نہیں لے سکتا، کیونکہ اب یہ لقمہ نہ رہا، کیونکہ امام پر سجدہ صاحب لازم ہو چکا، ٹھیک ہے، اب یہ لقمہ نہ رہا، اب یہ کلام کی صورت ہو گئی، اب وہ نماز سے باہر ہو گیا، امام نے اب اگر اس کا لقمہ لیا تو اور اس کے اوپر عمل کیا تو امام کی نماز بھی فاسد ہو جائے گی، اس کی پہلے ہی فاسد ہو چکی، تو یوں سب کی نماز فاسد ہو جائے گی۔ تو اس لیے جو امام ہے اس کو اس بات کی احتیاط چاہیے۔ ہاں، اگر یہ کھڑے ہونے کے قریب نہیں تھے، بیٹھنے کے قریب تھے، اب اگر اس نے لقمہ دیا ہے تو اس کا لقمہ لیا جا سکتا ہے اور اس کے اوپر عمل کیا جا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے حضور۔ سوال یہ ہے کہ اگر قیمتی کپڑے اگر کسی نے سلوائے ہوئے ہیں اور پورا سال اس کو پہنا ہی نہیں، تو کیا سال گزرنے پر ان پر زکوٰۃ واجب ہو جائے گی؟ دیکھیں، جو قیمتی کپڑے ہیں یا اسی طرح کا جو دیگر سامان ہے، جو گھریلو سامان ہوتا ہے، تو یہ ان اموال میں سے نہیں ہے جن پر زکوٰۃ لازم ہوتی ہے۔ ہاں، اس اعتبار سے ان کو شمار کیا جاتا ہے کہ اگر کسی شخص کے پاس کوئی قیمتی لباس رکھا ہوا ہے یا اس کے پاس ضرورت سے زائد جو دوسری قیمتی اشیاء رکھی ہوئی ہیں، گھر کی چیزیں رکھی ہوئی ہیں، فریج ایک کی جگہ دو رکھی ہوئی ہیں، مشینیں ایک کی جگہ دو رکھی ہوئی ہیں، یا اسی طرح دیگر قیمتی سامان رکھا ہوا ہے جن پر زکوٰۃ تو لازم نہیں ہوتی، مگر ان کو اس اعتبار سے شمار کیا جائے گا کہ اب اگر یہ چاہتا ہے کہ یہ کسی سے زکوٰۃ لے، تو اگر وہ جو زائد چیزیں ہیں ان کی قیمت نصاب تک پہنچتی ہے، یعنی 52.5 تولہ چاندی کی قیمت تک پہنچتی ہے، تو یہ کسی سے زکوٰۃ لے نہیں سکتا۔ ٹھیک ہے۔ اور یہ جو چیزیں ہیں چونکہ یہ اموال زکوٰۃ میں سے نہیں ہیں، اس لیے ان پر زکوٰۃ لازم نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہے حضور جی، ایک کال چلائے گا۔ میرا سوال یہ آپ سے، ایک بندہ کسی بندے کا حق کھا لیتا ہے، کئی لوگوں کا حق کھا لیتا ہے، تو وہ بندے دنیا سے چلے جاتے ہیں، تو پھر وہ اس کا حق ادا کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ جی عرفان بھائی ارشاد فرمائیے۔ کسی شخص کا حق کس نے کھا لیا، اب وہ چلے گئے دنیا سے، تو اس کو ادا کرنے کا کیا طریقہ ہوگا؟ دیکھیے، فقہ کرام اس کے بارے میں یہ فرماتے ہیں کہ اب چونکہ وہ لوگ تو دنیا سے چلے گئے اور ان کے پاس جتنا بھی مال تھا یا جو کچھ بھی چھوڑ کر گئے تھے وہ ترکہ ہے، اور چونکہ ان کے ورثاء مل جاتے ہیں یا ان کو تلاش کرنا ممکن ہوتا ہے، تو ایسی صورت کے اندر ان کے ورثاء تک وہ حق پہنچایا جائے، جتنا بھی ہے، وہ 10 20 50 لاکھ جتنے کچھ بھی ہے، وہ سب کا سب ان کے ورثاء تک پہنچایا جائے، کیونکہ اب وہ ورثاء کا حق ہے، اور ورثاء کو جس اعتبار سے شریعت کا حکم ہے اس کے مطابق ان کو دے دیا جائے۔ ٹھیک ہے، اس کی مزید تفصیل چاہیں تو دارالفتہ اہل سنت میں مفتیان کرام سے براہ راست رابطہ کریں، اس کے بعد انشاءاللہ مزید وضاحت بھی مل جائے گی اگر کسی کا ایسا مسئلہ ہے۔ یہاں اکثر لوگ ایسا بھی کرتے ہیں کہ اگر کسی کا مال انہوں نے کھا لیا تھا یا کسی کا قرض ان کے پاس موجود تھا، ان پر قرض موجود تھا، تو بعض اوقات ایسا بھی کرتے ہیں کہ اب اس کا انتقال ہو گیا، اب اس کی اولاد کو، اس کے جو ہے وہ ان کے بچوں کی والدہ ہیں، اولاد وغیرہ موجود ہے،
اب یہ سوچتے ہیں کہ اس کا انتقال ہو گیا ہے بیچارے کا، چلو اب ہم ایسا کرتے ہیں کہ اس کو صدقہ کر دیتے ہیں تاکہ اس کو اس کا ثواب مل جائے، ان کو دیں گے یہ ضائع کر دیں گے. بعض اوقات اولاد ایسی ہوتی ہے اس کو پتہ ہے کہ یہ جوئے میں لگا دیں گے، فلاں کام میں لگا دیں گے، ناجائز کاموں میں لگا دیں گے، تو اب یہ اپنے طور پر سوچتے ہیں کہ ان کو دینا درست نہیں ہے، لہٰذا ہم میت کی طرف سے صدقہ کر دیتے ہیں، اسی کی رقم ہے، اس کو ثواب مل جائے گا. تو یہ طریقہ کار بھی درست نہیں ہے. مسئلہ درست وہی ہے کہ ان کے ورثاء تک اس مال کا پہنچانا ضروری ہے. ہاں اگر کسی بھی طرح سے ورثہ ملے ہی نہیں تو اب اس کو اس بات کی اجازت ہوگی کہ اب اس کی طرف سے اس مال کو صدقہ کر دے، یعنی شرعی فقیر کو دے دے. ٹھیک ہے حضور. جی ایک اور کال چلائیے. سوال میں نے کرنا تھا کہ مسجد میں جب نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں لوگ، تو یہ ہے کہ کوئی لوگ اکثر سلام کر کے جاتے ہیں، یا کوئی غصہ ہے تو سلام کرتا ہے، کیا کر سکتے ہیں؟ جی مسجد میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو سلام. آواز موصول نہیں ہو رہی سردار آباد سے. آواز ابھی ہمارے ساتھ آڈیو نہیں آ رہی. انشاءاللہ پھر یہ سوال دوبارہ مفتی صاحب سے پوچھیں گے. آپ ہی اس حوالے سے اگر ارشاد فرما دیں. دیکھیں مسجد میں جب لوگ یوں بیٹھے ہوئے ہیں کہ وہاں بیٹھ کر وہ نماز کا انتظار کر رہے ہیں، تو نماز کا انتظار کرنے والا گویا کہ نماز ہی میں ہے، ٹھیک ہے، تو ان کو سلام کرنے کی اجازت نہیں ہے. اگر کوئی سلام کرتا ہے تو ان پر جواب دینا ضروری نہیں ہے. یوں ہی اگر مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں اور علم کی محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں تو بھی آنے والے پر لازم ہے کہ یہ ان کو سلام نہ کرے گا. وہ سلام کرے گا تو جواب دینا ضروری نہیں ہوگا. اس بات کی احتیاط کرنی چاہیے. ہاں اگر بیٹھے ہوئے ہیں کسی نے سلام کر دیا ہے یہ جواب دے دیتے ہیں تو اس میں بھی حرج نہیں ہے، مگر یہ وہ مقامات ہیں کہ جہاں پر سلام کرنا نہ چاہیے، یعنی سلام نہیں کرنا چاہیے. اگر کسی نے سلام کیا بھی تو جواب کا وجوب نہیں ہوگا. اچھا جیسے آپ نے فرمایا نا کہ سلام نہیں کرنا، لیکن کر دیا جواب دیا تو کوئی حرج بھی نہیں ہے. اب یہ مسئلہ نا کہ سلام نہیں کرنا چاہیے لوگوں کو پتہ ہوتا ہے. کئی لوگوں کو بھی جب مسجد میں نماز کے انتظار میں بیٹھے ہیں تو آنے والے کو سلام نہیں کرنا چاہیے. اب کوئی کر دیتا ہے نا تو اس کی طرف ایک دفعہ گھور کر بھی دیکھتے ہیں. اور اچھا آپ نے کہا جواب دے سکتے ہیں تو دینا چاہیے، تو وہ دے بھی سک رہے ہوتے ہیں. بعد دفعہ کوئی ذکر و اذکار میں مشغول نہیں ہوتے تو نہیں دیتے. تو یہ رویہ اس کا کیا کہیں؟ دیکھیں بہت سارے مقامات ایسے ہیں جیسے کوئی شخص کھانا کھا رہا ہے، اب اس کو سلام کیا جاتا ہے تو اس پہ واجب نہیں ہے جواب دینا. مگر یہاں پہ فقہاء کرام نے لکھا ہے کہ اب اگر کوئی شخص آیا ہے اس نے سلام کر ہی دیا ہے تو اگر آپ جواب دے سکتے ہیں تو اس کو جواب دے دیں. اس کی ایک تو یہ ہے کہ دلجوئی ہو جائے گی اگرچہ جواب واجب نہیں تھا. پھر ایک تو یہ ہے کہ جواب نہ دینا وہ تو ٹھیک ہے، آپ کو اجازت ہے کہ آپ جواب نہ دیں، مگر یہ ہے کہ اس کی طرف گھور کے دیکھنا یہ طرز عمل جو ہے وہ غلط ہے. ہاں ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے اس کو مسئلہ معلوم نہ ہو، یہ بھی ممکن ہے. اور اگر بالفرض مسئلہ معلوم بھی تھا اس سے غلطی ہو گئی ہے تو بعد میں اس کو سمجھا دیا جائے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. جی ایک اور کال چلائیے گا. جو انسان مر جاتا ہے تو ہم اس کی جمعرات کو جمعرات کی روٹی دیتے ہیں، کیا یہ دینی چاہیے، جائز ہے یا نہیں جائز؟ تو دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ جو لوگ مر جاتے ہیں ان کی قبروں پہ جا کے پڑھنی چاہیے یا گھر میں بیٹھ کے پڑھ لے تو ایک ہی بات ہے؟ دیکھیے جو کھانا دیا جاتا ہے عمومی طور پر میت کے اصالے ثواب کے لیے دیا جاتا ہے، وہ چاہے روز دے دیا جائے چاہے ہر جمعرات کو دے دیا جائے، جو بھی طریقہ کار اس کا اختیار کرنا چاہیں وہ طریقہ کار اختیار کر سکتے ہیں. مگر کھانا دینے میں اس بات کو مد نظر رکھنا چاہیے کہ بہتر یہ ہے کہ ایسے شخص تک کھانا پہنچایا جائے جس کو کھانے کی حاجت ہو، ٹھیک ہے، تاکہ میت کو زیادہ سے زیادہ اس کا ثواب ملے. دوسرا سوال انہوں نے یہ کیا کہ اصالے ثواب کے لیے قبرستان جانا ضروری ہے یا نہیں. تو دیکھیے اصالے ثواب تو گھر بیٹھ کر بھی ہو سکتا ہے، قبر پر بھی جانے کی شرعی طور پہ اجازت ہوتی ہے. مگر یہ کہ ہمارے ہاں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ قبر ہم جو میت ہے اس کی جو قبر ہے وہ قبرستان کے بیچ میں ہے، قبروں کو پھلانگ کے بعض اوقات لوگ جاتے ہیں، قبروں کے اوپر پاؤں رکھ کے جاتے ہیں، تو یہ انداز نہیں ہونا چاہیے. اگر معلوم ہے کہ قبروں پر پاؤں رکھنے کے بغیر وہاں پہنچ ہی نہیں سکتے تو پھر قبرستان کے باہر کھڑے ہو کر ہی اصالے ثواب کر دیا جائے یا گھر سے ہی کر دیا جائے. ہاں اگر اندر جا سکتے ہیں، احتیاط کے ساتھ جا سکتے ہیں تو جانے کی بھی اجازت. ٹھیک ہے جی ایک اور کال چلائے گا. بھی یہ عورتیں یہ عورت ہیں یہ نبی کی بیٹیاں ہیں، ایک عورت نے یہ لفظ بولا ہے، آیا تو اس نے غلط بولا ہے یا صحیح بولا ہے؟ جی عرفان بھائی جتنی بھی عورتیں ہیں نبی علیہ السلام کی بیٹیاں ہیں. دیکھیں اس کو غلط تو نہیں کہا جا سکتا،
کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو کوثر عطا فرمایا، اور مفسرین فرماتے ہیں کہ اس کا معنی ایک یہ ہے کہ کثرت اولاد سے یا کثرت امت سے نوازا۔ اور اگر روایت کا اعتبار کریں تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت میں ملتی ہے، آپ نے فرمایا انما انا لکم مثل الوالد، کہ میں تمہارے لیے ایک والد کی مثل ہوں۔ تو اب اگر حقیقی نہیں تو معنوی تو سب اولاد ہیں، اس اعتبار سے یہ قول غلط تو نہیں کہا جا سکتا، ٹھیک ہے، درست ہے قول۔ ٹھیک ہے جی، ایک اور کال چلا دیجیے گا۔ مفتی صاحب کی بارگاہ میں میرا سوال ہے کہ اگر ہم نے حج کے فارم بھرے اور ہمارا نام نہیں آیا تو کیا اس کا ثواب ہمیں ملے گا؟ حج کے فارم بھرنے کا ثواب ملے گا؟ دیکھیں، ظاہر ہے اچھی نیت اس نے کی ہے، حج فرض ہو گیا، اب اچھی نیت کے ساتھ اس نے گورنمنٹ کے حج کی استطاعت تھی جو گورنمنٹ کی طرف سے کروایا جاتا ہے، اسی کی اس کو استطاعت تھی، اس نے فارم بھی بھر دیا، اب اس میں نام نہیں آیا تو اب ظاہر ہے اس کی جتنی کوشش یہ کر سکتا تھا اتنی کوشش اس نے کی ہے، ضرور اس کو ثواب ملے گا، مگر اس بات کو مد نظر رکھ لیا جائے کہ اگر گورنمنٹ کے جو فارم تھے ان میں نام وغیرہ نہیں آتا ہے اور ان کے پاس اتنی اور رقم بھی موجود ہے کہ یہ پرائیویٹ جا سکتے ہیں تو پھر پرائیویٹ جانا ان کے لیے ضروری ہوگا، یعنی حج کرنا ان پر لازم ہوگا۔ ٹھیک ہے جی۔ جی مزید ایک کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں۔ 3 روزے سکھے تھے جو اب بیمار ہو رکھے نہیں جاتے، اس کا کفارہ شفارہ ہے یا کیا بات ہے؟ یہ روزے رہ گئے تھے اب رکھے نہیں جا رہے مزید۔ عرفان بھائی آپ سے سوال پوچھا گیا، کچھ روزے رہ گئے تھے اب مزید رکھے نہیں جا رہے تو ان کا کفارہ کیا ہے؟ آواز نہیں جا رہی، آواز نہیں آ رہی میرے خیال میں انہوں نے یہ سوال نہیں کیا کہ کچھ روزے رہ گئے تھے، جی جی سوال انہوں نے نہیں سوال انہوں نے یہ کیا ہے، وہ پنجابی میں انہوں نے کہا ہے، پنجابی میں کہا جاتا ہے کہ روزے سکھے تھے۔ اچھا سکھے تھے، ہاں، تو یعنی روزوں کی منت ماننی تھی۔ اچھا اچھا اچھا، تو اب جو ہے وہ روزے رکھے نہیں جا رہے تو اس کی کیا صورت ہوگی؟ دیکھیں فقط 3 روزے ہیں اور انہوں نے منت مانی ہے، منت کے لیے جو ضروری چیز ہے وہ یہ ہے کہ جب انسان منت مانتا ہے تو اس میں روزہ ہے، روزہ کی منت تو مانی جا سکتی ہے، مگر یہ ہے کہ الفاظ کی ادائیگی اپنی زبان کے ساتھ کی جائے کہ اپنے کانوں تک اس کی آواز پہنچے کہ مجھ پر اللہ تعالیٰ کے لیے 3 روزے رکھنا لازم ہے، مثلا یوں کہا جائے۔ اگر ایسا ہی انہوں نے کیا ہے تو 3 روزے رکھنا ضروری ہے، اور 3 روزے رکھنا کوئی مشکل نہیں ہے، ان پہ یہی ضروری ہے کہ یہ روزے ہی رکھیں۔ اچھا، جو میں نے سوال پوچھا اس کا بھی جواب دے رہے کہ رکھ نہیں سکتے اب روزے، اب روزے جو ہے کچھ رہ گئے ہیں وہ رکھ بھی نہیں سکتے، اب بیماری ہے، یہ دوسری صورت ہوگی۔ جو آپ نے جو سوال کیا تھا مثال کے طور پر فرض روزے کسی کے رہ گئے جی جی، اور اب عمر کے اس حصے میں پہنچ چکا ہے کہ اب روزے نہیں رکھ سکتا، بیماری کی بنا پر نہیں، یعنی عمر کے اس حصے میں پہنچ چکا ہے جس کو شیخ فانی کہا جاتا ہے کہ اب مزید عمر بڑھتی جا رہی ہے، کمزوری ہی آتی جا رہی ہے اور بڑھاپے کے ساتھ ساتھ مزید بیماریاں بھی ہو ہی جاتی ہیں، تو اب اگر ایسی کیفیت ہو گئی ہے، شیخ فانی ہو گیا ہے، تو اب اس کو اس بات کی اجازت ہے کہ اب ان روزوں کا فدیہ ادا کر سکتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، اس کا بھی طریقہ ہم کئی مرتبہ بیان کر چکے ہیں، چلا مزید بھی سلسلے دیکھتے رہیں گے تو شرعی مسائل سیکھتے رہیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کل بدھ ہے اور بدھ کے دن الحمدللہ دارالافتاء اہل سنت کا سلسلہ 2 مرتبہ براہ راست پیش کیا جاتا ہے، صبح 8:15 بجے پاکستانی اوقات کے مطابق، اور شام اسی وقت انشاءاللہ براہ راست نشر کیا جائے گا۔ ان دونوں سلسلوں کو بھی دیکھنے کی نیت فرما لیجئے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔